معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے باپ، سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو سب سے پہلے آپ کے جسم کے پتلے کو مٹی سے بنایا، اور اس سے پہلے مٹی کو ملائم کیا گیا، گوندھا گیا، اور گوندھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ سمندر کے پانی کا استعمال فرمایا، نہ زمین کے نیچے سے جو پانی نکلتا ہے اس کا استعمال فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کے لیے جب مٹی گوندھی گئی، ملائم کی گئی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش فرمائی، اور وہ بارش ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ ریگولر صبح و شام 40 دن تک برستی رہی اس مٹی پر، اور ان 40 دنوں میں سے 39 دن غم کی بارش ہوئی اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے نسل انسانی میں، تمام انسانوں کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ خوشی بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ چنانچہ ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت قرض کی مصیبت ہے، جس میں آج کل ہر انسان پھنسا ہوا ہے۔ قرض انسان مجبوری میں لیتا ہے، پریشانی میں لیتا ہے، بیماری کے وقت میں لیتا ہے، مگر قرض لے تو لیتا ہے، استعمال کر تو لیتا ہے، مگر اس کے بعد قرض چکانے میں بڑی دقتیں آتی ہیں، دشواری آتی ہیں۔ وقت ایسا بدلتا ہے کہ قرض لیتے وقت تو اچھا لگتا ہے، مگر چکاتے وقت بہت دقتیں آتی ہیں۔ تو قرض چکانے کے لیے ایک بہت ہی انمول نایاب وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا آسان سا وظیفہ ہے کہ انسان اس وظیفے کو پڑھے، اس پہ عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کے لیے قرض کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پہاڑ کے برابر قرض کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے، اور قرض کو چکانے میں آسانی ہوتی ہے، غیب سے مدد ہو جاتی ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ایک واقعے میں چھپا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک تاجر تھا، ایک شخص تھا، اس نے اپنی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، وپار کے لیے ایک دوست سے 3000 دینار ادھار لیے، قرض لیے۔ 3000 دینار کی قیمت آج کی ڈیٹ میں 8 لاکھ انڈین روپے کے حساب سے پڑتی ہے۔ تو آپ سوچئے، جب یہ واقعہ ہوا کئی 100 سال پہلے، تو اس وقت 3000 دینار کی ویلیو کم سے کم 50-60 لاکھ کے برابر ہوگی۔ تو ایک تاجر نے، شخص نے اپنے وپار کے لیے 50-60 لاکھ روپے ادھار لیے، وپار میں لگا دیے، وقت پلٹا، وقت خراب ہوا، تو وہ پورے پیسے ڈوب گئے، اس کا پورا وپار، بزنس ٹھپ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہاں تک کہ گھر مکان بک گیا، بیوی کے زیورات تک بک گئے۔ مگر جس سے قرض لیا تھا 3000 دینار، اس کا دوست، اس کو ضرورت پڑی تو مانگنے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 3000 دینار واپس چاہیے۔ تو جس نے قرض لیا تھا اس نے کہا کہ بھائی، تم دیکھ رہے ہو کہ میں بڑا مصیبت میں ہوں، میرا سب کچھ بک گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اب میرے پاس دینے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ اس شخص نے کہا تم کہیں سے بھی دو، میں نے تمہیں دیا ہوں 3000 دینار، وہ میری محنت کی کمائی کے تھے، اب تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، انتظام کرتا ہوں۔ تو 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 3 بار ہو گیا، انتظام ہوا ہی نہیں، کہیں سے انتظام نہیں ہوا، کوئی راستہ نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں کہ اس کو بیچ کے پیسہ دیا جائے، کیا کیا جائے۔ آخر کار وہ دوست، اس نے کہا کہ اب مجھے ہر حال میں پیسہ چاہیے، اس کے لیے چاہے مجھے جو کچھ کرنا پڑے میں کروں گا۔ لہٰذا وہ دوست جس نے 3000 دینار دیے تھے، وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا اور اپنا مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت اسلامی حکومت تھی، اور اسلامی حکومت میں قاضی کی حیثیت ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتی ہے۔ قاضی کا فرمان، قاضی کا حکم، قاضی کا آرڈر ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے جج کے برابر اس کا پاور ہوا کرتا ہے۔ تو جب مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی نے اس قرض دار کو بلایا اور اس سے کہا کیا تم نے فلاں فلاں شخص کا 3000 دینار قرض لیا ہوا ہے؟ اس نے قبول کیا، ہاں میں نے قرض لیا ہوا ہے۔ تو قاضی نے پوچھا واپس کب کرو گے؟ تو اس نے اپنا دکھڑا سنایا کہ قاضی صاحب بڑا پریشان ہوں،
میں نے قرض تو لیا ہے، میں قبول کرتا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر میرا وقت خراب ہوا، میرا نصیب خراب ہوا، قسمت خراب ہو گئی کہ میں برباد ہو گیا ہوں، سب کچھ بک گیا ہے، میں دیوالیہ ہو گیا ہوں۔ حضرت کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اسے 3000 دینار واپس کر سکوں، آپ مجھ پر رحم کھائیے، کرم کیجئے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ بے شک میں تمہاری مصیبت کو، مجبوری کو سمجھتا ہوں، مگر انصاف بھی کوئی چیز ہے۔ اسلام میں انصاف کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، ناانصافی نہیں ہو سکتی، تو میں انصاف کرنے بیٹھا ہوں۔ جس نے تمہیں دیا ہے پیسہ، قرضہ، اگر وہ رحم کر دے، اگر وہ مان جائے تو اچھی بات ہے، مگر میں انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اگر وہ مجھ سے کہے گا تو میں انصاف کروں گا۔ تو بات دونوں کی جب نہیں بنی تو قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ اے شخص، اب تم جاؤ اپنے گھر اور کچھ بھی کرو، جیسے بھی ہو جائے، تم 30 دن کے اندر 3000 دینار کا انتظام کرو اور اس کو واپس کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں قید کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ اب یہ فرمان سننے کے بعد وہ قرض دار شخص واپس آیا، گھر کی طرف جانے لگا، پریشان حال تھا، کیا کیا جائے، آنکھوں میں آنسو تھے، غمگین تھا، نہ کوئی پراپرٹی تھی کہ اس کو بیچ کے پیسہ واپس کر دیا جائے، نہ کوئی ایسا اسباب تھے، نہ کوئی ویاپار تھا کہ پیسے واپس کیا جائے۔ آخر بیچارہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کیا کیا جائے سوچ رہا تھا، تو ایک درویش، ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا، تو وہ قرض دار شخص اس درویش کے دامن سے لپٹ گیا اور کہا بابا جی رحم کیجئے، آپ اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں، میں قرض دار ہوں، بڑا مصیبت میں ہوں، قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ 30 دن میں قرض لوٹاؤ ورنہ تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت اے اللہ کے درویش، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، کہاں جائیں گے، کس کے سہارے رہیں گے، آپ کچھ کرم کیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ جلد سے جلد اس قرضے سے میں نجات پا جاؤں، مجھے سکون مل جائے۔ تو اس درویش نے کہا کیا تم نے سنا نہیں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درویش کی بات سننی تھی کہ وہ شخص سمجھ گیا کہ میرے ہر مصیبت کا علاج اب صلی علی محمد ہے، ہر درد کی دوا بے شک صلی علی محمد ہے۔ اب وہ شخص گھر گیا اور درود شریف کا ورد کرنے لگ گیا، صبح سے لے کر شام تک، دن رات، بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہا۔ اب پڑھتے پڑھتے 5 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 25 دن ہو گئے، مگر وہ پڑھتا رہا اسی امید پر کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کرم ضرور ہوگا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے 28 دن ہو گئے۔ 28 دن ہو گئے تو اس کی بے چینی بڑھی، گھبراہٹ بڑھی کہ اب تو بس 2 دن باقی ہیں جیل جانے کے لیے، فیصلہ ہونے کے لیے، کیا کروں۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ رات میں سویا تو وہ تھا مگر اس کی قسمت جاگ گئی، اس کا نصیبہ جاگ گیا۔ خواب میں اللہ کے پیارے حبیب، دونوں جہاں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم مجھے اتنا یاد کر رہے ہو، تم دن رات درود شریف پڑھ کے مجھے یاد کر رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں آپ کا امتی ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، بڑا مصیبت میں ہوں، پریشان حال ہوں، میرے اوپر 3000 دینار کا قرضہ ہے اور چکانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ واپس کرو ورنہ جیل جاؤ، حضور میں کیا کروں، کرم فرمائیے، آپ تو دکھیوں کا سہارا ہیں، سرکار کرم فرمائیے۔ سرکار نے اس سے کہا تم گھبراؤ نہیں، تم ایک کام کرو، تم کل صبح جانا، جو تمہارا وزیر ہے علی بن عیسیٰ، اس کے پاس پہنچ جانا اور اس سے کہنا کہ مجھے 3000 دینار چاہیے تاکہ میں اپنا قرضہ چکا سکوں۔ اب صبح اٹھا تو خواب کی بات یاد آ گئی، اب بڑا خوش کہ اللہ کے رسول نے کرم فرما دیا ہے، میرا درود شریف پڑھنا قبول ہو گیا ہے، رنگ لے کر آ گیا ہے، اب تو میرا کام بن جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ اپنے گھر سے وزیر کے گھر کے لیے نکلا تو اسے خیال آیا کہ وزیر جو ہے کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میں اس کو بولوں کہ میں نے حضور پاک کے خواب میں دیکھا ہوں اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ 3000 دینار علی بن عیسیٰ وزیر سے لے لو تو وہ مجھے دے دے گا۔
ایسے تو ہر کوئی ایرا گہرا نہ تو خیر آ کے اپنا خواب بتائے گا اور پیسے لے جائے گا، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ علی بن عیسیٰ کچھ نہ کچھ ثبوت ضرور مانگے گا، اب میں کیسے جاؤں؟ اب اسی سوچ وچار کرتے کرتے پورا دن نکل گیا۔ پھر رات ہوئی، رات میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم علی بن عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے عرض کی حضور علی بن عیسیٰ ایک وزیر ہے، وہ ثبوت مانگے گا، صرف ایک خواب کی بنا پر کوئی مجھ پر کیوں بھروسہ کرے گا سرکار، اس لیے میں نہیں گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں تمہارے خواب میں آیا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ علی بن عیسیٰ ایک وظیفہ پڑھتا ہے، جس وظیفے کا علم اس کو ہے، اس کے اللہ کو ہے اور مجھے ہے، ہم تین کے علاوہ اس کے اس وظیفے کو، اس کے اس کام کو کوئی نہیں جانتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی بچے تک کوئی نہیں جانتے ہیں، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ علی بن عیسیٰ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود شریف مجھ پر پڑھتا ہے، تب کہیں جا کر دوسرے کام کرتا ہے، لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ۔ اب صبح ہوئی، وہ شخص اٹھا اور فوراً ہی علی بن عیسیٰ وزیر کے دربار میں پہنچا اور حاضری لگائی اور کہا درباری سے کہ جا کر کہہ دو علی بن عیسیٰ نے کہ میں اپنی فریاد لے کر آیا ہوں، مجھے 3000 دینار چاہیے ہے۔ علی بن عیسیٰ نے اس کو بلایا، اچھا چلے آؤ، دربار لگا ہے، پیسوں کی بارش ہو رہی ہے، پیڑ لگے ہوئے ہیں کہ تم مانگو دے دوں۔ تو اس شخص نے کہا اے وزیر، میں اپنی مرضی سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم میری مدد کرو۔ حضور نے کہا کہ جا کر کہہ دو علی بن عیسیٰ سے کہ 3000 دینار تم مجھے دے دو۔ تو علی بن عیسیٰ نے کہا اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواب میں آئے تھے، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ تو شخص نے کہا ہاں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ علی بن عیسیٰ ایسا کام کرتا ہے جس کے بارے میں اسے خبر ہے، اس کے رب کو خبر ہے اور اللہ کے رسول خبر ہے، اس کے علاوہ چوتھے کسی بھی شخص کو، انسان کو خبر نہیں ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد جب تک نہیں اٹھتے ہو جب تک کہ 5000 مرتبہ درود پاک حضور پاک کی بارگاہ میں نہ پیش کر دو۔ اتنا سننا تھا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا درود پاک پڑھنا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، میری نجات ہو گئی ہے۔ اس لیے خوشی کے عالم میں وہ حضور کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے، حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 3000 دینار لے کر آتا ہے اور اس شخص کی قدموں میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس 3000 دینار سے اپنا قرض چکا لینا۔ علی بن عیسیٰ وزیر 3000 دینار اور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دینار تمہارے بیوی بچوں کے لیے ہے، تم اس پیسے کو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا اور کوئی ویاپار کر لینا۔ اس کے بعد علی بن عیسیٰ وزیر 3000 دینار اور دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لانے کے لیے ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے خوشی سے دیتا ہوں، لہٰذا تم قبول کرو اور میرے لیے دعا کرنا۔ حضرات محترم، کیا کمال ہے! دیکھیے وہ شخص آیا تھا 3000 دینار لینے کے لیے، مگر مل گیا اس کو 9000 دینار۔ یہ کرم ہے رسول پاک کا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لہٰذا وہ شخص 3000 دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا اور پیش کر دیا۔ تو قاضی نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے 30 دن پہلے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم برباد ہو گئے ہو، تم کنگال ہو گئے ہو، آخر یہ 3000 دینار آئے کہاں سے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس شخص نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو قاضی نے واقعہ سنا تو اس نے کہا اے شخص، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی ہے، اور تم بڑے خوش نصیب اس لیے بھی ہو کہ تم نے حضور پاک کی زیارت کی ہے، اس لیے میری طرف سے بھی تم 3000 دینار رکھ لو اور اپنا قرضہ چکا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ سارا معاملہ جب ہو رہا تھا تو وہ شخص جس نے 3000 دینار اپنے دوستوں کو دیے تھے، جو مانگنے کھڑا تھا، تو اس نے کہا
کہ جب اتنے عاشق رسولوں کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں بھی کچھ ثواب کما لوں۔ لہٰذا میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ جو میں 3000 قرضہ اپنے دوست کو دیا تھا آج میں معاف کرتا ہوں۔ حضرت محترم، آپ نے دیکھا کہ 9000 دینار وہاں سے لے کر آیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس سے، اور 3000 قاضی نے خود دے دیے، ٹوٹل ہو گئے 12000، اور 3000 قرضہ معاف بھی ہو گیا۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے اپنا قرض چکانے کے لیے درود شریف کا ورد جاری رکھیں۔ پورا دن نہ ہو پڑھیں، صبح و شام نہ پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں، کم سے کم دن میں 500 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور کوئی بہت بڑا درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے قرض کو چکانے کے لیے امداد فرمائے گا، غیب سے امداد فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اسباب بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔